بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم منہاج العابدین کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ آڈیو ڈھونڈنی نہ پڑے۔ شروع کرتے ہیں۔ سوال: جب حرام اور شبہ سے بچنا اتنا ضروری ہے تو ہمیں حرام و شبہ کے حکم اور اس کی حقیقت سے بھی پورے طور پر نگاہ کیجیے۔ جواب: میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تیری عمر دراز کرے کہ میں نے حرام و شبہ کی تفصیلات پورے طور پر اپنی کتاب اسرار المعلومات دین میں بیان کر دی ہیں اور کتاب احیاء العلوم میں بھی ان تفصیلات میں ایک مستقل باب لکھا ہے، لیکن اس کتاب منہاج العابدین میں ہم چند ضروری کلمات لکھتے ہیں جن کو مبتدی اور ضعیف الامن شخص آسانی سے ذہن میں بٹھا سکے۔ کیونکہ اس مختصر کتاب سے ہمارا مقصود یہی ہے کہ مبتدی کو خاص طور پر فائدہ ہو اور اسی طرح ہر طالب راہ آخرت اس سے استفادہ کر سکے۔ بعض حکماء نے حرام کے متعلق یہ کہا ہے کہ ہر وہ شے جس کے متعلق تجھے یقین ہو کہ یہ غیر کی ملک ہے یعنی ملکیت ہے اور بغیر اجازت شرع اس میں تصرف ناجائز ہے تو ایسی چیز حرام ہے، لیکن اگر اس کا یقین نہ ہو بلکہ ظن غالب ہو کہ یہ غیر کی ملک ہے تو ایسی چیز شبہ والی چیز ہے۔ اور بعض نے حرام کے متعلق یہ کہا ہے کہ ہر وہ شے جس کے متعلق یقین ہو یا ظن غالب ہو کہ یہ غیر کی ہے تو اس کا استعمال حرام ہے، کیونکہ شرع نے بہت احکام میں ظن غالب کو بھی یقین کے قائم مقام کیا ہے۔ اور اگر کسی شے کے حرام یا حلال ہونے میں شک ہو اور اس کے جواز یا عدم جواز کی دونوں جانب برابر ہوں، یہاں تک کہ تم اس حد تک شک میں پڑ جاؤ کہ حلت و حرمت کسی طرف کو ترجیح نہ دے سکو تو یہ شبہ کی غذا ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی شبہ ہے کہ حرام ہو، لہذا ایسی غذا کا معاملہ مشتبہ اور اس کا حال غیر واضح ہے۔ پھر جس کی حرمت واضح ہے اس سے اجتناب فرض ہے، اور جس کی حرمت میں شبہ ہو اس سے پرہیز کرنا ورع اور تقویٰ ہے۔ ہمارے نزدیک ان دونوں اقوال میں سے اس دوسرے قول کو فوقیت حاصل ہے۔ سوال: اس زمانے کے بادشاہوں کے انعامات و تحائف قبول کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جس مال کا حرام ہونا یقینی نہیں اس کے لینے اور قبول کرنے میں حرج نہیں، اس کے برعکس بعض دوسرے علماء کرام یہ فرماتے ہیں جس مال کا حلال ہونا واضح اور یقینی نہ ہو اسے لینا اور قبول کرنا درست نہیں، کیونکہ اس زمانے کے سلاطین کے پاس اغلب حرام مال ہوتا ہے، ان کے پاس مال حلال یا تو بالکل نایاب ہے یا بالکل نادر ہے۔ اور علماء کی تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ سلاطین وقت کا مال غنی اور فقیر سب کے لیے قبول کرنا درست ہے، جبکہ اس کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو۔ اگر اس مال میں کوئی خرابی ہوگی تو اس کا گناہ دینے والے کے سر ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حاکم اسکندریہ مقوقس کا ہدیہ قبول فرمایا، حالانکہ وہ غیر مسلم تھا۔ نیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود مدینہ سے قرض مال لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کے متعلق فرمایا اکالون للسخط، یعنی یہود مدینہ انتہا درجے کے حرام خور ہیں۔ ان حضرات کی یہ دلیل بھی ہے کہ بہت صحابہ نے ظالم حکام کا زمانہ پایا اور ان سے ہدیے تحفے وغیرہ قبول کرتے رہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ ظالم حکام سے مال قبول کرنا کسی غنی و فقیر کو درست روا نہیں، کیونکہ ارتکاب ظلم کی وجہ سے ہی ان کا نام ظالم پڑ چکا ہے اور ان کا مال غالباً حرام ہی ہوتا ہے اور اعتبار امر غالب کا ہوتا ہے، لہٰذا ان کے مال سے اجتناب ضروری ہے۔ بعض دوسرے یہ کہتے ہیں کہ جس مال کی حرمت یقینی نہ ہو اس کا استعمال فقیر کے لیے درست ہے، غنی کے لیے درست نہیں۔ ہاں اس صورت میں فقیر کے لیے لینا بھی درست نہیں جبکہ یقین ہو کہ یہ غصب شدہ مال ہے، صرف اس نیت سے یہ مال لینا درست ہے کہ اس سے لے کر مالک کو دے دیں۔
ان علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ فقیر کے لیے سلاطین وقت کا مال قبول کرنا اور استعمال میں لانا درست اور روا ہے، کیونکہ وہ مال یا تو سلطان کا اپنا ذاتی ہوگا تو اس کے قبول کرنے میں حرج نہیں، اور اگر مال فی یا خراج یا عشر کا ہو تو اس میں بھی شرعاً فقیر کا حق ہے۔ یوں ہی اہل علم بھی سلاطین وقت کا دیا ہوا مال اپنے تصرف میں لا سکتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جو شخص اسلام میں بخوشی داخل ہوا پھر قرآن کریم کی تلاوت اعلانیہ کرتا ہو، وہ مسلمانوں کے بیت المال سے سالانہ 200 درہم لینے کا حقدار ہے۔ ایک روایت میں 200 دینار آئے ہیں، اگر دنیا میں اسے نہیں ملے گا تو آخرت میں لے گا، اور جب معاملہ یہ ہے تو فقیر اور عالم ایسے مال کے حقدار ہیں تو وہ اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ عطا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی کا مال غصب مال سے اس قدر رل مل چکا ہو کہ تمیز مشکل ہو، یا کسی سلطان کے پاس غصب کا ایسا مال ہو جس کے مالک اور مالک کی اولاد مر چکی ہو اور واپس کرنے کی کوئی صورت نہ ہو، تو سلطان ایسے مال سے اسی صورت میں خلاصی پا سکتا ہے کہ اسے صدقہ کر دے۔ تو اس صورت میں یہ نہیں کہ اللہ اس سلطان کو صدقے کا حکم دے اور فقیر کو اس کے قبول کرنے سے منع کرے، یا فقیر کو وہ مال قبول کرنے کی اجازت نہ دے حالانکہ وہ مال اس کے لیے حرام ہو۔ تو ایسے مال میں فقیر کو لینے یا نہ لینے کا اختیار ہے، مگر ایسے مسائل میں علماء کو تمام شکوک بیان کیے بغیر اور پوری تفصیل بیان کیے بغیر فتویٰ دینا جائز نہیں۔ اگر ہم اس کتاب میں یہاں اسی مسئلے کی تفصیل بیان کرنا شروع کر دیں تو ہم اپنے مقصد سے دور جا پڑیں گے۔ جو شخص اس کی پوری تفصیلات معلوم کرنے کا خواہشمند ہو وہ ہماری کتاب احیاء العلوم کے باب حلال و حرام کا مطالعہ کرے، اس میں اس مسئلے کی پوری وضاحت مل جائے گی۔ سوال: عمرہ اور تاجروں کے تحفہ تحائف کا کیا حکم ہے؟ فقراء اور علماء کو ان کے ہدیے و تحفے قبول کرنے جائز ہیں یا نہیں، باوجود یہ کہ یہ لوگ حصول مال میں بے احتیاطی اور اس کی خلت و حرمت میں پوری غور و احتیاط سے کام نہیں لیتے، اور اسی طرح عام دوستوں کے تحفے تحائف کا لینا درست ہے یا نہیں؟ جواب: جب کسی انسان کا ظاہر حال ٹھیک ہو اور اس میں کوئی شرعی خرابی معلوم نہ ہو تو ایسے شخص کا عطیہ یا صدقہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس طرح کی کھود کر کرید شرعی طور پر لازم نہیں کہ زمانہ بگڑ چکا ہے اور لوگوں میں حلال و حرام کا فرق اٹھ گیا ہے، اس لیے شاید یہ صدقہ بھی حرام مال سے ہو، کیونکہ ایسا خیال صدقہ دینے والے کے حق میں سوء ظنی ہے جو درست نہیں، بلکہ مسلمانوں کے متعلق نیک گمان رکھنے کا حکم ہے۔ پھر عطیات و صدقات کے بارے میں اصولی چیز یہ ہے کہ ہر چیز کے متعلق ایک شرعی حکم اور ظاہر شریعت کا فیصلہ ہوتا ہے، دوسرا تقویٰ کا حکم اور اس کا حق۔ شرعی حکم تو یہ ہے کہ ہر وہ صدقہ یا عطیہ قبول کر لیا جائے جس کا ظاہر درست ہو اور اس کے بعد کوئی تفتیش نہ کی جائے۔ ہاں، اگر اس مال کے حرام یا غصب ہونے کا یقین ہو تو پھر لینا جائز نہیں، مگر تقویٰ یہ ہے کہ پوری تحقیق و تفتیش کے بغیر کسی سے قطعاً کوئی چیز نہ لی جائے، اگر اس میں ذرا بھی شبہ کا گمان ہو تو رد کر دیا جائے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ کا غلام آپ کی خدمت میں دودھ لایا، آپ نے اسے پی لیا۔ غلام نے عرض کی، میں پہلے جب بھی کوئی چیز آپ کے پاس لاتا تھا تو آپ اس کے متعلق دریافت کرتے تھے، لیکن اس دودھ کے متعلق آپ نے کوئی استفسار نہیں فرمایا، تو اس وقت آپ نے پوچھا یہ دودھ کیسا ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بیمار آدمی پر منتر پھونکا تھا جس کے معاوضے میں یہ دودھ آج انہوں نے دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ سن کر اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور اسے قے کر دیا۔ قے کے بعد آپ نے نہایت عاجزی سے دربار الہی میں عرض کیا، اے میرے مولا، جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اس کا تھوڑا بہت حصہ جو رگوں میں رہ گیا ہے وہ معاف فرما دے۔ یہ روایت اس بات کی قوی دلیل ہے کہ تقویٰ پر نظر رکھنے والے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ غذا کی پوری طرح چھان بین کرے اور پھر اسے استعمال میں لائے۔ سوال: تمہارے اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ تقویٰ حکم شرع کے خلاف ہے۔ جواب: جاننا چاہیے کہ ظاہر شرع آسانی و سہولت پر مبنی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
میں آسان اور ہر باطل سے جدا مذہب دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اور تقوی شدت و احتیاط پر مبنی ہے۔ کہا گیا ہے کہ متقی کا معاملہ دوسری ہزاروں پیچیدگیوں میں پھنسنے سے زیادہ سخت ہے۔ پھر یہ خیال نہ کرو کہ تقوی شرع سے کوئی علیحدہ چیز ہے، بلکہ اصل میں دونوں ایک ہیں، لیکن شرع کے دو حکم ہیں، ایک جواز کا حکم اور ایک احتیاط و افضلیت کا حکم۔ جائز حکم کو حکم شرع اور افضل و زیادہ با احتیاط حکم کا نام تقوی ہے۔ تو یہ دونوں حکم ایک دوسرے سے جدا ہونے کے باوجود اصل میں ایک ہیں۔ اس فرق کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ سوال: جب ہر شے کی تفتیش اور چھان بین ضروری ہے تو اس زمانے میں کسی چیز کو بھی استعمال کرنا صاحب تقوی کے لیے مشکل اور فساد سے خالی نہیں، حالانکہ ضروری چیزوں کا استعمال اس کے لیے لازمی ہے۔ جواب: جاننا چاہیے کہ تقوی ایک سخت راستہ ہے۔ جو شخص اس پر چلنے کا ارادہ کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس اور دل کو مصائب و مشکلات برداشت کرنے پر مضبوط کرے، ورنہ وہ تقوی کا راستہ طے نہیں کر سکتا۔ اسی وقت کے باعث بہت سے اہل تقوی اور متقدین صوفیہ شہروں و آبادیوں کو چھوڑ کر کوہ لبنان پر چلے گئے اور ساری عمر گھاس اور جنگلی پھل وغیرہ کھا کر گزاری، جن میں کسی قسم کا شبہ نہیں۔ تو تقوی کا مرتبہ حاصل کرنے کی جس میں ہمت ہو، اسے چاہیے کہ مشکلات و مصائب اور حوادث کو برداشت کرے اور آفات کے پیش آنے پر صبر کرے اور ان مندرجہ بالا حضرات کا طریقہ اختیار کرے۔ لیکن جو لوگوں میں رہنے اور وہی چیزیں استعمال کرنے پر مجبور ہو جو وہ استعمال کرتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ اتنا قلیل استعمال کرے جتنا سخت ضرورت کے وقت مردار استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ صرف اسی قدر پر اکتفا کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت قائم رہ سکے۔ اس قدر استعمال پر اسے معذور سمجھا جائے گا اور یہ اندازہ اس کے لیے مضر نہیں ہوگا اگرچہ اس میں کسی قسم کا شبہ ہو۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ فسد السوق فعلیکم بالقوہ، ترجمہ: چونکہ بازاروں میں حرام و حلال میں تمیز اٹھ چکی ہے، اس لیے صرف ضروری روزی پر اکتفا کرنا لازم ہے۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت وہب بن ورد رحمۃ اللہ علیہ ایک یا دو یا تین دن بھوکے رہتے تھے، پھر ایک روٹی لیتے تھے اور دعا کرتے تھے: اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں بغیر غذا کے تیری عبادت کی طاقت نہیں رکھتا اور مجھے کمزوری کا ڈر ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں یہ بھی نہ کھاتا۔ اے اللہ، اگر اس روٹی میں کوئی خرابی یا حرام ہو تو مجھے اس کھانے پر نہ پکڑنا۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ روٹی کو پانی میں بھگوتے تھے اور کھاتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دو طریقے اہل تقوی میں سب سے بلند تقوی والوں کے ہیں، لیکن جو لوگ ان سے تقوی میں کم ہیں ان کے لیے اپنی وسعت کے مطابق احتیاط ضروری ہے۔ جتنی ان میں احتیاط ہوگی اسی قدر انہیں تقوی سے حصہ ملے گا۔ مشہور مثال ہے کہ تم جتنی محنت و کوشش کرو گے اتنی ہی تمہیں اپنی مراد میں کامیابی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اور لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے۔ سوال: مدرجہ بالا بیان تو حرام چیزوں کے متعلق تھا، ذرا حلال کے متعلق بھی بیان کر دیجئے کہ کس حد تک اس کا استعمال فضول میں داخل نہیں اور کس حد پر جا کر وہ فضول کے حکم میں داخل ہوتا ہے، جس کے باعث روز قیامت بندے کو حساب کے لیے روکا جائے گا اور حساب لیا جائے گا، اور حلال کے استعمال کی مستحب اور مناسب مقدار کیا ہے جو فضول میں داخل نہیں اور جس کا حساب وغیرہ نہیں ہوگا۔ جواب: مباح تین قسم ہے۔ ایک وہ جو فخر، مباحات، بڑائی اور نمائش کے طور پر استعمال کیا جائے، ایسے استعمال کا ضرور قیامت کے دن حساب ہوگا اور اس کے حساب کے لیے ضرور وہاں روکا جائے گا اور استعمال کرنے والے کو ملامت اور شرم دلائی جائے گی۔ ایسا استعمال خدا تعالیٰ کو ناپسند اور برا ہے، اور ایسا استعمال بندے کے دل میں برائی پیدا کرتا ہے، یعنی فخر اور بڑائی وغیرہ، جو عذاب دوزخ کا باعث ہے، اور اس طرح کے استعمال کا ارادہ معصیت اور گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے، ترجمہ: دنیا کی زندگی تو محض کھیل کود، زینت و زیبائش
مال و اولاد میں فخر و غرور اور اس میں کثرت چاہنے کا نام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مباحات، بڑائی، فخر اور نمائش کی غرض سے حلال کی طلب کرے گا وہ قیامت کے دن خدا کو اپنے اوپر غصے اور غضب ناک پائے گا۔ تو مندرجہ بالا آیت و حدیث میں ایسے مقصد و ارادے پر وعید سنائی گئی ہے۔ مباح کی دوسری قسم وہ ہے جس کا استعمال محض شہوت کے طور پر ہو۔ ایسا استعمال بھی برا ہے جس پر روز قیامت حبس و حساب ہوگا، کیونکہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: پھر تم سے ضرور نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور حلال کے استعمال پر روز قیامت حساب ہوگا۔ حلال و مباح کی تیسری قسم یہ ہے کہ مجبوراً قدر ضرورت شے استعمال کی جائے جس سے رب تعالیٰ کی عبادت بجا لائی جا سکے۔ اتنا اندازہ ہی بہتر، مستحب اور مناسب ہے۔ اتنے استعمال پر کوئی حساب و عذاب وغیرہ نہیں ہوگا، بلکہ اتنا قلیل استعمال ثواب اور مدح کا باعث ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: ان لوگوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سوال سے بچنے کے لیے اور اپنے ہمسائے کی امداد کے لیے اور اپنے عیال کی پرورش کے لیے حلال دنیا طلب کی، قیامت کے روز اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ایسے بندے کی یہ شان و فضیلت اس لیے ہے کہ اس کا قصد و ارادہ نیک اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ سوال: وہ کیا شرائط ہیں جن کے ملحوظ رکھنے سے مباح کا استعمال خیر اور نیکی بن جاتا ہے؟ جواب: مباح اور حلال اشیاء کا استعمال دو شرطوں سے نیکی اور خیر بنتا ہے، ایک حال، دوسرا قصد و ارادہ۔ حال سے مراد یہ ہے کہ حلال و مباح کو بوقت عذر و مجبوری استعمال کیا جائے۔ عذر اور مجبوری کی صورت یہ ہے کہ ایسا موقع ہو کہ اگر حلال کو استعمال میں نہ لایا جائے تو شرعاً گرفت ہو، وہ اس طرح کہ مباح شے کے استعمال نہ کرنے کے باعث بدن اتنا لاغر ہو جائے کہ فرض، سنت یا نفل ادا نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں مباح کا استعمال ترک مباح سے افضل ہے، اگرچہ دنیا کے مباحات کو بھی استعمال میں نہ لانا بہتر اور افضل ہے، مگر عذر کی صورت میں استعمال ہی بہتر و افضل ہے۔ مقصد و ارادے سے مراد یہ ہے کہ حلال کے استعمال سے مقصود سفر آخرت کا توشہ تیار کرنا اور عبادت خداوندی کی قوت و استطاعت ہو۔ اس طرح کے استعمال کے وقت دل میں یہ بات لائے کہ اگر میرا مقصود خدا تعالیٰ کی عبادت نہ ہوتا تو میں اس کو استعمال نہ کرتا، یہ اس کے استعمال کی دوسری وجہ ہے۔ تو جس مباح کے استعمال میں یہ دونوں امر پائے جائیں گے، ایسا استعمال مستحب، نیکی اور خیر شمار ہوگا، اور اگر کسی مقام پر حالت عذر تو ہو مگر درجہ بالا قصد و ارادہ نہ ہو، یا قصد و ارادہ تو ہو مگر حالت عذر نہ ہو، تو وہاں مباح کا استعمال نیکی یا مستحب میں شمار نہیں ہوگا۔ پھر اس نیکی و درجہ استجاب پر استقامت کے لیے بصیرت اور نیک ارادے کی ضرورت ہے۔ یعنی جب بھی حلال یا مباح شے کو استعمال میں لانے لگے تو یہ قصد کر لے کہ میں عبادت کی قوت کی غرض سے اس کو استعمال کرنے لگا ہوں۔ اگر کہیں خدا نہ خواستہ اس قصد سے سہو ہو جائے تو یاد آنے پر کر لے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہاں 3 امور ہو گئے جن کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔ 2 تو اس استعمال کو نیکی میں داخل کرنے کے لیے، یعنی ارادہ اور حالت عذر، اور تیسرا ہمیشہ اس قصد و ارادے کو استقامت کے لیے مرہوز رکھنا۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو۔ سوال: حلال کا وہ استعمال جو شہرت کی غرض سے ہو، کیا معصیت اور باعث عذاب ہے یا نہیں؟ اور کیا حالت عذر میں مباح شے کا استعمال فرض و ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: حالت عذر میں امر مباح کا استعمال افضل، خیر اور مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں، اور شہوت کی غرض سے جو استعمال ہو وہ برا اور ناپسندیدہ ہے، اور اس سے ممانعت، زجر و استجاب کے طور پر ہے۔ یہ معصیت یا عذاب کا باعث نہیں۔ ہاں، روز قیامت اس کے حساب کے لیے بندے کو روکا جائے گا اور اسے ملامت کی جائے گی اور شرم دلائی جائے گی۔ سوال: یہ حبس و حساب کیا چیزیں ہیں جن کا بندے کو
سامنا کرنا پڑے گا۔ جواب: حساب یہ ہے کہ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ شے کس طرح حاصل کی اور اسے کہاں خرچ کیا اور کس نیت سے خرچ کیا۔ اور حبس یہ ہے کہ حساب لینے کے لیے جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، اور یہ حبس میدان محشر میں ہوگا جب تمام مخلوق و دہشت چھائی ہوگی اور لوگ تنگی اور پیاس کی حالت میں کھڑے ہوں گے، اور یہ بہت بڑی آزمائش کا وقت ہوگا۔ سوال: جب اللہ تعالیٰ نے حلال کے استعمال کی ہمیں اجازت دی ہے تو یہ ملامت اور شرم دلانا کیوں ہوگا؟ جواب: یہ ملامت اور عار دلانا ترک ادب کی وجہ سے ہوگا، جیسے وہ شخص جو بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھے اور ادب کو ملحوظ نہ رکھے تو اسے ملامت کی جاتی ہے اور شرم دلائی جاتی ہے، اگرچہ وہ طعام اس کے لیے مباح اور جائز ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس لیے بندے پر لازم ہے کہ ہر اعتبار سے اس کا بندہ اور خادم رہے اور ہر فعل کو خدا کی مرضی کے مطابق کرے۔ اگر وہ عبادت یا اس کی رضا کا خیال نہ رکھے بلکہ اپنی شہوت کی پیروی کرے اور اپنے رب کی عبادت و بندگی سے روگردان ہو جائے، حالانکہ اس میں رب کی بندگی و عبادت کی طاقت بھی موجود ہو، کوئی عذر مانے نہ ہو اور یہ دنیا ہے بھی عبادت اور خدمت کی جگہ، تو جو شخص ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے شہوت کی پیروی کرے وہ ضرور اپنے مالک و مولا کی طرف سے ملامت و عار کا سزاوار ہوتا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہی تھا وہ مضمون جو ہم نے اس کتاب میں اصلاح نفس کے متعلق بیان کرنا تھا، اس لیے اس مضمون کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرو اور اس پر عمل کرو، انشاءاللہ تعالی دونوں جہان میں خیر کثیر کے مالک بن جاؤ گے۔ فصل: تو اے عزیز، تجھ پر لازم ہے کہ اس طویل اور سخت گھاٹی کو عبور کرنے میں پوری کوشش صرف کرے، کیونکہ اسے عبور کرنا زیادہ مشکل اور محنت طلب ہے، اور یہ گھاٹی فتنوں سے لبریز ہے، کیونکہ جو بھی راہ حق سے منحرف ہو کر ہلاک و تباہ ہوا ہے وہ دنیا یا مخلوق سے میل جول یا نفس یا شیطان کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اور ہم نے اپنی کتب احیاء العلوم، کتاب الاسرار اور القربہ اللہ وغیرہ میں اس قسم کے واقعات و مسائل تحریر کیے ہیں جو اس گھاٹی کو عبور کرنے میں کافی مدد دیتے ہیں، اور اس کتاب میں میرا مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معالجہ نفس کے راز اور میری اصلاح اور میرے ذریعے اصلاح کے طریقوں سے آگاہ کر دے، اس لیے میں نے اس کتاب میں مختصر مگر تمام معنی کے جامع نقطوں پر ہی اکتفا کیا ہے۔ جو شخص بھی ان پر غور کرے گا وہ انہیں کافی پائے گا، اور یہ نفیس نقطے انشاءاللہ تعالی ضرور اسے راہ حق کی طرف رہنمائی کریں گے۔ اور یہ فصل دنیا، مخلوق، نفس اور شیطان سے خلاصی دینے والے نقطوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو اے عزیز، علائق دنیا سے عذر کرنا اور زہد اختیار کرنا تجھ پر لازم اور ضروری ہے، کیونکہ تو تین حال سے خالی نہیں۔ یا تو صاحب بصیرت اور صاحب عقل ہے، تو تیرے لیے یہی کافی ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے اور اللہ تیرا دوست اور حبیب ہے، اور یہ کہ دنیا تیری عقل کو منتشر کرنے والی ہے، حالانکہ عقل ہی انسان کا اصل جوہر ہے۔ اور یا تو صاحب ہمت اور عبادت میں کوشش کرنے والے لوگوں میں سے ہے، تو تیرے لیے یہی کافی ہے کہ دنیا اپنی نحوست میں اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ عبادت کے ارادے سے باز رکھتی ہے، اور اس کی فکر تجھے بندگی و اعمال خیر سے روکتی ہے۔ جب دنیا کی فکر باعث رکاوٹ ہے تو خود دنیا کس قدر رکاوٹ کا باعث ہوگی۔ اور یا تو اہل غفلت میں سے ہے، یعنی تجھ میں حقائق کو دیکھنے کی بصیرت نہیں اور نہ تجھ میں اعمال خیر بجا لانے کی ہمت ہے۔ اس صورت میں تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تجھے ایک دن اس دنیا سے جدا ہونا پڑے گا، یا یہ دنیا تجھ سے اچانک جدا ہو جائے گی، جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر دنیا تیرے لیے باقی رہے گی تو اس کے لیے باقی نہیں رہے گا۔ اگر دنیا تیرے لیے باقی رہے گی تو اس کے لیے باقی نہیں رہے گا، اس لیے طلب دنیا میں کیا فائدہ،
یا اپنی عمر عزیز اس کی طلب میں ضائع کرنے سے کیا حاصل۔ ایک عربی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، مان لیا کہ دنیا وافر مقدار میں تیری طرف کھینچی چلی آ رہی ہے، لیکن کیا یہ ایک دن فنا نہیں ہوگی؟ تجھے اس عیش سے حقیقی خوشی کی امید کیا ہو سکتی ہے جو چند دن کے بعد فنا ہو جائے گی اور جس کا آرام عنقریب تکلیف اور رنج میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس دنیا کی مثال بالکل سائے جیسی ہے جس میں تو ذرا آرام کرتا ہے اور پھر وہ سایہ وہاں سے زائل ہو جاتا ہے۔ تو عقل مند کو ہرگز مناسب نہیں کہ اس دنیا کے دھوکے میں آئے۔ ایک عربی شاعر نے بالکل درست کہا ہے، دنیا خواب کی طرح ہے یا زائل اور فنا ہو جانے والے سائے کی طرح، اور بے شک عقل مند ایسی ناپائیدار اور فانی شے سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ ابلیس کے شر سے بچنا ضروری ہے، باقی رہا شیطان تو اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، ترجمہ، اے میرے نبی، دعا کے طور پر یوں کہہ، اے میرے رب، میں شیاطین کے وساوس سے تیرے پاس ہی پناہ لیتا ہوں، اور اے میرے رب، میں اس بات سے بھی تیرے پاس ہی پناہ لیتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے بہتر، سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ عقل مند اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ بلند رتبے والے ہیں، وہ اس چیز کے محتاج ہیں کہ شیطان سے پناہ مانگے، تو جو جہالت، عیوب اور غفلت کا مجموعہ ہے، شیطان سے پناہ مانگنے کا محتاج نہیں، ضرور محتاج ہے اور سخت محتاج ہے۔ لوگوں سے میل جول کی مذمت، لیکن لوگوں سے میل جول کا معاملہ تو اس کی قباحت کے ثبوت کو صرف یہی کافی ہے کہ اگر تو ان سے میل جول کرے گا اور ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا اور اپنی آخرت کے معاملے کو خراب کر دے گا، اور اگر ان کی خواہشات کی مخالفت کرے گا تو ان کی اذیتوں اور زیادتیوں سے رنجیدہ ہوگا اور تیری دنیا کی زندگی مقدر ہو جائے گی۔ پھر ان سے یہ بھی بعید نہیں کہ وہ تیرے جانی دشمن بن جائے اور اس طرح تو ان کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، اور اگر تو ان سے میل جول اچھا رکھے گا تو وہ تیری مدح اور تعظیم کریں گے، اور کوئی بعید نہیں کہ اس طرح تو عجب اور خود ستائی کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، اور اگر وہ تیری مذمت اور برائی کریں گے اور تجھے حقیر و ذلیل خیال کریں گے تو اس صورت میں تو کبھی غمناک ہوگا اور کبھی ناجائز غصہ کرے گا، اور یہ مدح یا مذمت دونوں ہلاک کرنے والی آفتیں ہیں۔ پھر تم ذرا یہ تو یاد کرو کہ جب تمہیں قبر میں دفن ہوئے صرف 3 یوم ہوں گے تو تجھے بالکل بھلا دیں گے، وہاں صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی موجود ہوگی۔ تو کیا یہ واضح نقصان نہیں کہ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے عزیز وقت کو ضائع کر دے جن سے نہ تجھے وفا کی امید ہے اور جن کے ساتھ نہ زیادہ دیر تو نے رہنا ہے، اور اپنے پیارے رب کی خدمت و اطاعت کو ترک کر دے جس کی طرف آخر تو نے رجوع کرنا ہے۔ مرنے کے بعد صرف وہی ہمیشہ کے لیے تیرا ساتھ دے گا، اور حقیقت میں سب کا وہی حاجت روا ہے، اور ہر بات میں صرف اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور ہر حال میں ہر شدت و مشکل کے وقت اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اے عاجز انسان، میری ان باتوں اور نصیحتوں کو غور سے سن، شاید تجھے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے راہ ہدایت دکھا دے، اور اللہ ہی ہدایت کا مالک ہے۔ مذمت نفس کا بیان، نفس کے برا ہونے کا یہی ثبوت کافی ہے کہ جو تو شب و روز اس کے حالات، اس کے برے ارادے اور اس کے خلاف شرع امور کے ارتکاب کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ یہ نفس شہوت کے وقت حیوان جیسے افعال کرتا ہے، غصے کے وقت درندہ بن جاتا ہے، اور مصیبت اور تکلیف کے وقت چھوٹے بچے کی طرح آہوزاری کرتا ہے، اور آرام و آسائش کے وقت فرعون بن جاتا ہے۔ جب بھوکا ہوتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے، اور جب سیر ہوتا ہے تو سرکش بن جاتا ہے۔ اگر تو اسے سیر کرے تو سرکشی کرتا ہے، اور اگر بھوکا رکھے تو چیختا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ بیانہ اسی طرح ہے جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے، یہ نفس منحوس گدھے کی مانند ہے جو سیری کی حالت میں خرمستی میں آ کر لوگوں کو پامال کرتا ہے، اور جب بھوکا ہوتا ہے تو ہانکتا ہے۔ بعض صالحین نے بالکل درست فرمایا ہے کہ اس نفس
خبیث کی خست اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ جب کسی گناہ کا قصد کر لے یا شہوت پر اٹھ کھڑا ہو تو اسے روکنے کی کوشش کرے، یا خدا، رسول، تمام انبیاء، کلام مجید یا تمام سلف صالحین کا واسطہ پیش کرے، یا اس کے سامنے موت، قبر، قیامت، جنت اور دوزخ تک پیش کرے، تب بھی گناہ سے باز نہیں آئے گا اور اپنی شہوت کو ترک نہیں کرے گا۔ پھر اگر ایک روٹی کھا کر دوسری سے اسے روکے تاکہ یہ ٹھہرے اور طعام کی حرص کو چھوڑ دے، تو تجھے اس کی کمینگی اور جہالت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے اے عزیز، اس سے غفلت نہ کرنا، کیونکہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو اس کی حقیقت سب سے بہتر جانتا ہے۔ ترجمہ: بے شک نفس ہمیشہ برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ حضرت احمد بن ارقم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ ایک دفعہ میرے نفس نے جہاد میں شریک ہونے پر مجھے مجبور کیا۔ میں نے دل میں کہا، سبحان اللہ، قرآن میں تو آیا ہے کہ نفس برائی کی ترغیب دیتا ہے، اور میرا نفس مجھے نیک کام کی ترغیب دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے میل جول کر کے تنہائی اور گوشہ نشینی کی وحشت کو دور کرے اور لوگوں سے خلط ملط ہو کر راحت حاصل کرے، اور ان کے سامنے اپنی گوشہ نشینی اور بزرگی کا چرچا کر کے اپنی تعظیم اور اپنا احترام و اکرام کرائے۔ چنانچہ میں نے نفس کو جواب دیا کہ میں ہرگز تجھے آبادی میں نہیں لے جاؤں گا اور کسی جان پہچان کی جگہ تجھے نہیں لے جاؤں گا۔ تو وہ اس جواب پر راضی ہو گیا، لیکن مجھے پھر ظن ہوا کہ یہ اپنے خلاف بات پر کیسے رضامند ہو سکتا ہے، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کا کلام سچا ہے کہ نفس برائی کی طرف ہی جاتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا، میں دشمن سے جہاد و قتال کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرا اولین دشمن تو ہے، اس لیے پہلے مقابلہ اور مقاتلہ تجھ سے ہوگا۔ میرے اس جواب پر بھی نفس نے برا نہ منایا۔ میں نے چند اشیاء اور شمار کیں جو اس کے خلاف تھیں، لیکن وہ اس پر بھی برا فروخت نہ ہوا۔ میں دل میں حیران ہوا اور دربار عزی میں ملتجی ہوا کہ اے باری تعالیٰ، میں نفس کو بہرحال جھوٹا سمجھتا ہوں اور تجھے سچا، مجھے اس کی حقیقت بتا۔ تو مکاشفے میں نے یہ سنا کہ نفس کہہ رہا تھا، اے احمد، تو مجھے ہر روز شہوتوں سے روک کر قتل کرتا ہے، اور ہر بات میں میری مخالفت کر کے تو مجھے تنگ اور پریشان کرتا ہے، اور میرے اس قتل اور تکلیف کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر تو جہاد میں شرکت کرے گا تو صرف ایک بار ہی مجھے قتل کرے گا، اور بعد میں مجھے تجھ سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی، اور میں لوگوں میں اس بات کا چرچا کروں گا کہ احمد نے شہادت کا درجہ پایا۔ اس طرح میرا چرچا ہوگا اور مجھے ہی شرف حاصل ہوگا۔ امام احمد بن ارقم فرماتے ہیں کہ اس کے اس جواب سے میں نے تہیہ کر لیا کہ ہرگز جہاد میں شرکت نہیں کروں گا، چنانچہ میں نے اس سال جہاد میں شرکت نہ کی۔ اے عزیز، ذرا غور کر کہ نفس کتنا دھوکہ باز اور مکار ہے کہ بعد الموت بھی تیرے اعمال حسنہ کو ریا کے ذریعے ضائع کرتا ہے۔ ایک عربی شاعر نے بہت ہی اچھا کہا ہے، اپنے نفس کی عیاریوں سے بچ اور اس کی دھوکہ بازیوں سے بے خوف نہ ہو، کیونکہ نفس کی خباثت 70 شیطانوں کی خباثت سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اس دھوکے باز گناہوں میں مبتلا کرنے والے نفس خبیث سے چکنا رہ، اور ہر وقت اور ہر حال میں اپنے دل کو اس کی مخالفت پر مضبوط رکھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کرنے سے تو اس کی آفات سے محفوظ رہے گا اور تجھے راہ ثواب نصیب ہوگا۔ پھر اے عزیز، تجھ پر لازم ہے کہ اسے شہوات و گناہوں سے باز رکھنے کے لیے تقویٰ کی لگام دے، اس لگام کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں۔ اے عزیز، تو جان کہ میں نفس کو گناہوں سے باز رکھنے کا ایک نفیس قاعدہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عبادت دو قسم ہے، ایک مامورات یعنی جن کے کرنے کا حکم ہے، دوسرے منہیات یعنی وہ چیزیں جن سے بچنا ضروری ہے، اور مامورات کے بجا لانے اور منہیات سے اجتناب کے مجموعے کا نام تقویٰ ہے۔ لیکن منہیات سے بچنا ہر حال میں بندے کے لیے افضل، زیادہ باعث حفاظت، زیادہ بہتر اور اعلیٰ ہے۔ مامورات کے مقابلے میں اس پہلو کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے مجاہدہ و ریاضت کے مبتدی شروع میں مامورات پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ وہ دن کو روزے سے ہوتے ہیں اور رات کو نوافل میں کھڑے رہتے ہیں وغیر ذالک۔ اور منتہی و اہل بصیرت حضرات منہیات سے اجتناب کی زیادہ پابندی کرتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے دلوں کو غیر اللہ کے خیال سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے شکموں کو ضرورت سے زائد خوراک سے محفوظ رکھتے ہیں، اپنی زبانوں کو لغویات اور بیہودہ گفتگو سے بچاتے ہیں، اور اپنی نظروں کو لا یعنی چیزوں سے بچاتے ہیں۔ اسی لیے
عابد ثانی نے یونس عابد کو کہا، اور ان عابدوں کی کل تعداد 7 تھی، کہ اے یونس، بعض لوگ وہ ہیں جن کو سب سے زیادہ پیار نمازوں سے ہے، چنانچہ وہ نماز پر کسی اور عمل کو ترجیح نہیں دیتے، وہ عبادت کے ستون ہیں، وہ پوری طرح صدق و توکل پر قائم رہتے ہیں اور ہر وقت دربار خداوندی میں تضرع و دعا میں مشغول رہتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جنہیں سب سے زیادہ روزے سے محبت ہے، چنانچہ وہ روزہ پر کسی اور عمل کو ترجیح نہیں دیتے، اور بعض وہ ہیں جو صدقہ کو سب سے زیادہ عزیز خیال کرتے ہیں۔ اے یونس، میں تجھے ان تینوں نماز، روزے اور صدقہ کی تفسیر بتاتا ہوں کہ ان سے مراد کیا ہے۔ تو نماز سے مراد یہ ہے کہ تو ہمیشہ تکلیف و مصائب پیش آنے پر صبر کی نماز ادا کرتا رہے اور ہمیشہ احکام خداوندی کی بجا آوری میں قائم رہے۔ روزے سے مراد یہ ہے کہ تو ہر برائی سے اپنے آپ کو روکے رکھے، اور صدقہ سے مراد یہ ہے کہ تیری طرف سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ تو اس سے اعلیٰ شے کا صدقہ نہیں کر سکتا۔ کسی کو اذیت نہ دینا ہی بہت بڑا صدقہ ہے اور سب سے زیادہ پاکیزہ فعل ہے۔ درجہ بالا بیان سے جب تجھ پر روشن ہو گیا کہ منہیات سے بچنا زیادہ اہم اور اس کی رعایت اور کوشش زیادہ اولیٰ و مناسب ہے، تو اگر تجھے دونوں قسم کی عبادت و امر کی بجا آوری اور منہیات سے اجتناب حاصل ہو جائے اور تو دونوں کا پابند ہو جائے، تو عبادت کے معاملے میں کمال تک پہنچ گیا اور تیری مراد حاصل ہو گئی اور آفات سے محفوظ ہو گیا اور اصل غنیمت تیرے ہاتھ آ گئی۔ اور اگر دونوں قسم کی عبادت تجھے حاصل نہ ہو سکے تو چاہیے کہ تو جانب اجتناب کو اختیار کرے۔ یہ جانب اختیار کرنے سے تو معاصی اور گناہ سے تو سالم اور محفوظ رہے گا، اور اگر تو یہ جانب اختیار نہ کرے اور گناہوں اور برائیوں سے نہ بچے تو ساری رات نوافل ادا کرنے، دن کو روزہ رکھنے اور دیگر مستحب امور میں مشغول ہونے سے تجھ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تیری یہ شب بیداری کی مشقیں بے سود ہوں گی، کیونکہ گناہوں اور برائیوں سے اجتناب نہ کرنے کی وجہ سے تیری نیکیاں ساتھ ساتھ برباد اور ضائع ہوتی جائیں گی، اور دن کو روزہ رکھ کر جب تو غیبت، کذب اور دوسری بیہودہ گفتگو سے پرہیز نہ کرے گا تو تیرے اس روزے کا کیا فائدہ پہنچے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ ان دو آدمیوں میں افضل کون ہے؟ ایک وہ جو نیکیاں بھی زیادہ کرے اور گناہ بھی زیادہ کرے، دوسرا وہ جو نیکیاں بھی کم کرے اور گناہ بھی کم کرے۔ آپ نے جواب دیا کہ دونوں برابر ہیں۔ ہم نے یہ جو کہا ہے کہ زیادہ نیکیاں کرنے کی بجائے گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے اور اہم ہے، تو اس کی مثال مریض کی سی ہے کہ اس کے علاج کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو مریض کو دوا دینا اور دوسرا پہلو مریض کا مضر چیزوں سے پرہیز کرنا۔ تو اگر دونوں چیزیں مریض کے لیے حاصل ہو جائیں تو بیمار جلد صحت مند اور تندرست ہو جائے گا، اور اگر دونوں پہلو موجود نہ ہوں تو جانب پرہیز اولیٰ جو افضل ہے، اور ایسی دوا قطعاً کوئی فائدہ نہیں دیتی جس کے ساتھ بد پرہیزی کو بھی روا رکھا جائے۔ لیکن دوا نہ ہو مگر پرہیز ہو تو یہ ضرور مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بیماری کے علاج کی اصل پرہیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ پرہیز بجائے خود ایک بہترین علاج ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور علاج کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے سنا گیا ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کے نزدیک بیمار کا سب سے بڑا اور اعلیٰ علاج بیمار کو کھانے پینے اور کام کاج سے پرہیز کرانا ہے۔ ان کے ہاں صرف پرہیز سے ہی عموماً مریض تندرست اور صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے اس مدرجہ والا بیان سے تجھ پر روشن اور واضح ہو گیا کہ تقویٰ ہی اصل جوہر اور نجات آخرت کا ذریعہ ہے۔ انسانوں میں متقی لوگوں کا درجہ ہی سب سے اونچا اور بلند ہے، اس لیے اے عزیز تجھ پر لازم ہے کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے پوری کوشش اور مکمل جدوجہد کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔